پروگرام ریاست میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان میں معاشی حالات مشکل ضرور ہیں، لیکن پاکستان کی معیشت درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی نکتہ جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہی ہیں کومل شکیل صاحبہ، ماہر معاشیات ہیں، بہت بہت شکریہ میم آپ کا۔ مہتاب حیدر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، صحافی ہیں، ماہر معاشیات ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ حیدر زمان قریشی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ چودھری جعفر اقبال صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، چودھری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ چودھری جعفر اقبال صاحب آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گا۔ چودھری جعفر اقبال صاحب سے ہمارا رابطہ بھی ہوتا ہے۔ حیدر زمان قریشی صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ فچ کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کی شرح جو نمو ہے یا جو آپ کا جی ڈی پی گروتھ ہے وہ 3% رہے گی، مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 12% متوقع ہے اگلے سال میں۔ تو یہ وہ چیزیں، اور آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے تمام جو آپ نے انتظامات یا آپ نے جو اقدامات کیے ہیں اس سے نیکسٹ جو آپ کا معاہدہ ہے اس کے امکانات روشن ہیں۔ محنت کی ہے آپ لوگوں نے بھی، یقیناً کی ہے، آپ کی بھی ریکمنڈیشنز ہیں، آپ نے اس حکومت کو جو ہے وہ الیکٹ کیا ہے، ووٹ دیا ہے، کچھ چیزیں ہیں جن پر آپ کے جو گریوینسز ہیں یا آپ کے تحفظات ہیں، لیکن اوورآل جو معاشی پالیسیاں ہیں اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو یہ حکومت ہے؟ قریشی صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شہزاد اور پاکستان کے ناظرین کو جو آپ سب کو بہت عید مبارک ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جو فچ کی رپورٹ آئی ہے اور اس سے پہلے ورلڈ بینک کی کچھ رپورٹس ہیں اور انڈیپینڈنٹ مبصرین کی، تو ایک جو پہلا چیلنج تھا جو کی کرنی حکومت کو درپیش۔ اچھا قریشی صاحب کو تھوڑا سا کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے، آپ کی آواز جو ہے وہ ہمیں صحیح نہیں آ رہی، آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں۔ کومل شکیل صاحبہ آپ سے میں یہ سوال کر لیتا ہوں جو حیدر صاحب سے میں نے کیا، اگر آپ جواب دینا چاہیں۔ اکانومسٹ سے آپ پولیٹیکل قسم کے سوال فش رپورٹ کو بتا دیجئے کہ فش نے جو رپورٹ دی ہے، مطلب نارملی یہ ایسے عالمی ادارے جو ہیں بڑی ایک ڈسپیشنیٹ انالیسس کرتے ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کی فیوریٹزم ہمیں نظر نہیں آتی، تو اگر انہوں نے رپورٹ کی ہے تو ہم سمجھیں کہ ایٹ لیسٹ وی آر آن اے رائٹ ٹریک۔ اچھا لیٹ می جسٹ پٹ تھنگز انٹو کانٹیکسٹ فرسٹ کہ اس طرح کی ریٹنگز کا مقصد کیا ہوتا ہے سسٹم کے لیے۔ تو یوزلی جو ریٹنگز کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کا جو رول ہے وہ مارکیٹ میں انفارمیشنل ایفیشنسی کریٹ کرنے کا اس کا مقصد ہے۔ ایک ٹرسٹ کا جو ایلیمنٹ اکثر آپ جب جیسے سے اکانومیز گرو کرتی ہیں تاکہ وہ ٹرسٹ کا سسٹم مینٹین رہے، اس وجہ سے جو ہے یہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ایگزسٹ کرتی ہیں۔ بیکاز بہت سارے اگر ہم بہت ساری ایجنسیز ہیں، ہم تو نہیں ان سب کو ہر کمپنی کو جا کے ایویلیویٹ کر سکتے یا ہر گورنمنٹ کو ایویلیویٹ کر سکتے، تو اس کام کو اس طرح کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کے وسیلے سے آپ ان کو ہم آؤٹ سورس کر دیتے ہیں۔ تو پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ٹرسٹ کریٹ کرنے کا ایک سسٹم ہے، اور ایک طرح سے یہ جو ڈیو ڈیلیجنس کا کام ہے اور اس کو بیسکلی آؤٹ سورس کرنے کا یہ رول پلے کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو گلوبل اکانومی میں دیکھیں تو آف کورس فچ، موڈی، اسٹینڈرڈ اینڈ پور یہ سب برانڈز ایسے ہیں جو کہ بہت ریلائبل ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ڈسپیشنیٹ انالیسس دیتے ہیں۔ آسان لفظوں میں اگر کسی بینک نے، کسی ملک نے یا کسی عالمی ادارے نے پاکستان کو قرضہ دینا ہو تو وہ ان اداروں کی، ان ایجنسیز کی ریٹنگ پہ بیس کرتا ہے، ریلائی کرتا ہے، کیونکہ یہ کریڈٹ رسک کو میجر کرتے ہیں۔ بٹ لیٹ اس گو بیک ان ہسٹری، جب آپ سب ابھی کوئی 14 سال ہو گئے، ابھی لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے، لیکن جب لیمن بردرز کا کرائسس ہوا تھا یو ایس میں، مارگیج کرائسس تھا 2008 کی جو بات ہے، اس کے بعد یہ چیزیں ہم پہ ریویل ہو گئیں کہ یہ جو کمپنیز ہیں، یہ ایجنسیز ہیں، یہ بالکل مطلب ایسا نہیں کہ یہ بری و ذمہ ہے ہر قسم کی رسپانسبلٹی سے، یا ان کے اوپر ہم کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے، یا جو ان کی میتھڈالوجیز ہیں وہ بالکل ٹرو اور فیئر ہیں۔ انڈیا اس پہ فار ایگزامپل بہت زیادہ احتجاج کر رہا ہے، کیونکہ انڈیا کی میرے خیال میں BBB ریٹنگ چل رہی ہے، BBB- سم تھنگ، ان کی کچھ پوری رینج ہوتی ہے جس کے اندر آپ جو ہے وہ انویسٹمنٹ گریڈ، کچھ کنٹریز کو انویسٹمنٹ گریڈ دیتے ہیں، کچھ میں اسپیکولیٹو گریڈ دیتے ہیں۔ تو انڈیا کا جو گریڈ ہے کمپیئر ٹو لیٹس سے ادر کنٹریز جو ان سے اسمالر اکانومیز ہیں، پیرو کو دیکھ لیں، فلپینس کو دیکھ لیں، تو ریٹنگ کم ہے، جس پہ انہوں نے بڑا احتجاج اٹھایا کہ انڈیا جیسی جو بڑی اکانومی ہے اور اتنی زیادہ میسو گروتھ ہے اس کے اندر اور اتنا زیادہ کام وہ کر رہے ہیں اور وہ دنیا میں مطلب اپنے آپ کو ایک طاقت کی طرح منوا چکے ہیں، تو ان کی اتنی لو ریٹنگ کیوں ہے؟ اس کے امپلیکیشنز بھی ہوتے ہیں بیکاز ہم ایک گلوبل اکانومی میں رہتے ہیں۔ اس کے امپلیکیشنز یہ ہوتے ہیں کہ آپ جب گورنمنٹ اپنا بانڈ ایشو کرتی ہے تو وہ اٹ بیکمز مور ایکسپینسو، جیسے کہ وہ ڈاؤن گریڈ ہوتا ہے۔ جب بھی آئی ایم ایف سے ڈیل کرتے ہیں، آئی ایم ایف بہت کڑی شرائط رکھتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں تب ہم آپ کے ساتھ پروگرام ایگری کریں گے۔ اس سے پہلے بھی جب پروگرام ہوا تو ہم سے انہوں نے کافی شرائط رکھی جو کہ ہماری اپنی معیشت کے لیے بہتر ہیں، اگر ہم اس کے بغیر بھی یہ کرتے تو اچھا ہوتا۔ اب جب یہ اگر ایسی ایجنسیز کی رپورٹ آتی ہے جو کہ قدر مثبت ہے آپ کے لیے،
سو اس پروگرام کو یا اس نیگوسیشن کو آگے بڑھانے میں مدد ملتی ہے کہ نہیں؟ بالکل بالکل، میں وہی بات کر رہی تھی کہ جب یہ کیونکہ ہم ایک گلوبل اکانومی میں رہتے ہیں اور ان کا ایک سرٹن رول ہے، بے شک ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل آپ اس کو بغیر کویسچن کیے مان لیں، لیکن اس کا امپیکٹ پھر بھی ہے. تو جب آپ ایک کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی آپ کی جو ریٹنگ ہے اس کو بڑھاتی ہے تو اس سے آپ کا انٹرسٹ جو آپ نے اپنے بانڈس کے اوپر وہ ایشو کرنا ہوتا ہے وہ ریٹ بھی آپ کم کر سکتے ہیں. مطلب آپ اس کا مطلب ہے کہ دنیا آپ کو ایز این انویسٹمنٹ جب دیکھتی ہے تو وہ آپ کو لیس رسکی کنسیڈر کرتی ہے. تو آپ کو جو ان کو کنڈیشنز آفر کرنی ہے، جس قسم کے انسینٹیوز آفر کرنے ہیں، وہ آپ کو کم آفر کرنے پڑیں گے نا. تو آف کورس ہمارے لیے یہ بہتری ہے، اور جب غلط طرف چلا جائے تو بھی بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. ٹھیک. مہتاب حیدر صاحب، اب فچ کی رپورٹ کے اوپر ہی آپ بہت زیادہ فوکس کریں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پہ، اور اس میں پرائیویٹ انویسٹرز کی بات بعد میں، لیکن جو ساورن اسٹیٹس ہیں، سعودی عرب، یو اے ای، قطر میں بھی، چائنا، یہ جو ممالک ہیں جب یہ رپورٹ پڑھیں گے دیکھیں گے کہ پاکستان کی شرح نمو اس طریقے سے بڑھے گی، ترقی کی رفتار بہتر ہے، اسٹیبلٹی کی طرف آپ جا رہے ہیں، سو ان کو آسانی ہوگی، کمفرٹ لیول ایک ان کا بڑھ جائے گا کہ وہ جتنی بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیادی طور پہ جہاں سے میم نے بات ختم کی ہے میں وہاں سے اس کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں یہ پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اگر پچھلے 2-3 سالوں کے اندر دیکھیں تو وہ نیگیٹو ہوتی رہی ہے. تو یہ میرے خیال میں پچھلے 2 سال کی یا 2.5 سال کے بعد پہلی دفعہ ہے کہ انہوں نے ٹو سم ایکسٹینٹ کانفیڈنس اپنا جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے گریجویٹ کیا ایک اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام، اور ہم ٹرانزیشن میں ہیں ٹورڈز نیو پروگرام. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر پچھلے 3-4 سال کے دوران دیکھیں تو پاکستان اپنا کوئی انٹرنیشنل بانڈ جاری نہیں کر سکا. تو اگلے سال یہ جو فائنینشیل ایئر شروع ہونے والا ہے، پاکستان کا پلان ہے کہ اس نے یورو بانڈ جاری کرنے کم از کم $1 بلین کا. اس کے علاوہ چائنا کا ایک پانڈا بانڈ کی بات بھی فائنانس منسٹر بار بار کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2 سالوں کے اندر پاکستان کی جو انٹرنیشنل کمرشل فائنینسنگ تھی وہ آلموسٹ ڈرائیڈ ڈاؤن ہو گئی تھی. اور اب اگلے جو مالی سال ہے اس کے اگر بجٹ ڈاکومنٹس کو دیکھیں تو کم از کم $3.5 سے $4.5 بلین ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو انٹرنیشنل کمرشل لونز ہیں، اور حکومتیں انہیں آسان سمجھتی ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ. تو اگر پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہوگی، اگر بہتر ہوگی، کیونکہ اس کی پری ریکوزٹ یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں. آئی ایم ایف کے پروگرام میں جب جائیں گے تو امید یہ ہے کہ کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہوگی. امید یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور خاص کر یو ایس کی ٹریڈی جو مارکیٹ ہے اس کے اندر جو پالیسی ریٹس ہیں وہ تھوڑے سے نیچے آئیں گے. امید ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی ایپیٹائٹ، اور یہ ساری امیدیں پوری ہو جائیں تو عام آدمی کو کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں عام آدمی کو یہ فرق پڑتا ہے کہ جب آپ کے ابھی جہاں پہ ہمارا ایکسچینج ریٹ کھڑا ہے، یہ ایکسچینج ریٹ اس جگہ پہ نہیں رہ سکتا اگر ہم اپنے فورن انفلوز کو بہتر نہیں کریں گے. اگر انفلوز بہتر نہیں ہوں گے تو ایکسچینج ریٹ بہتر نہیں رہے گا، اور اگر ایکسچینج ریٹ بہتر نہیں رہے گا یا وہ ڈیپریشیٹ ہوگا وہ ایک انفلیشن کا امپیکٹ آئے گا، مہنگائی بڑھے گی. تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. اور فورن ایکسچینج ریزروز جب بہتر ہوں گے تو ہم اپنا وہ جو کرنسی مارکیٹ ہے اس کو اسٹیبل رکھ سکتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ. اور جہاں تک آپ نے انویسٹرز کی بات کی، دیکھیں یہ ہم گلوبل ایک پرسپیکٹو کے اندر رہتے ہیں، گلوبل مارکیٹ اکانومی کے اندر رہ رہے ہیں، جہاں پہ پوری دنیا، ہمارے بائی لیٹرلز بھی، ہمارے ملٹی لیٹرلز بھی، وہ آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور آئی ایم ایف جو ہے وہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز اور آئی ایم ایف دونوں ریسٹور کرتے ہیں اس کانفیڈنس کو جو کہ دنیا کے انویسٹرز کو چاہیے کہ یہ ڈیفالٹ کرنے نہیں جا رہے. رائٹ. ہمارے پیسے یہاں پہ رہیں گے تو سیف رہیں گے، اور یہ انویسٹرز جو ہے اگر ان کو کانفیڈنس ہوگا تو وہ انویسٹمنٹ ہوگی. ٹھیک. ایز ایلائڈ پارٹیز، حیدر زمان قریشی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کی جو پالیسی ہیں معاشی، اس پر یقین رکھتی ہے، اس کو سپورٹ کرتی ہے یا نہیں؟ آف کورس پاکستان پیپلز پارٹی، شہزاد میں نے ابتدائی میں کہا، آئی تھنک ہمارا ساؤنڈ کا کوئی ایشو ہو گیا. دیکھیے یہ ان اسٹرکچرل ریفارمز کا اور اس ایس بی اے کا ایک فیز 2 ہے جس میں ہم نے پاکستان کو ایک بالکل فری فال اکانومی جا رہی تھی، جیسے مہتاب صاحب نے بڑا ایپلی
کچھ اہم باتوں کو آلریڈی ڈسکس کر دیا شو پہ. gone past the goal post, لیکن یہ وہ سب انڈیکیشن ہیں اور آئی ایم ایف جی آپ کا کوئی تھوڑا سا وہ کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے، آپ کی آواز ہمیں ٹھیک نہیں آ رہی ہے. آپ کو دوبارہ ہم کنیکٹ کرتے ہیں. جعفر اقبال صاحب، آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ حکومت کوشش کر رہی ہے، کل آپ نے وزیر خزانہ صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ پڑھی ہوگی کہ جو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ہر وہ کام کرنا ہے کہ جس سے ہم اپنے نقصانات کو کم کر سکیں، چاہے وہ حکومت کا ایک حجم ہو یا آپ کے جو فسکل ڈیفیسٹ ہو یا ایسے ادارے ہوں کہ جو لاسز میں جا رہے ہیں. تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس پہ سیاسی جو ایک کنسنسس ہے جو ہونا چاہیے وہ ابھی تک پیدا نہیں ہو سکا. سوال یہی ہے کہ کیا جب تک سیاسی ایک مفاہمت اس پہ ہم آہنگی نہیں ہوگی تو یہ اقدامات نہیں ہو سکتے، اگر اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نہیں بھی ہوتی تو آپ یہ کرنا چاہیں گے؟ جعفر اقبال صاحب. جی بہت شکریہ. دیکھیے، معاشی استحکام ہو یا اس کو کسی بھی اور طرح استحکام کسی ملک کا، کسی گھر کا، کسی کارخانے کا لے لیں، مطلب چھوٹے سے چھوٹا یونٹ ہے معاشرے کا گھر، اور اگر اسے آپ اوپر لے جائیں تو ملک، جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا تب تک یہ چیزیں بالکل حاصل نہیں ہو سکتی. کیونکہ چلیں منت سماجت کر کے کسی طرح بھی آپ نے آئی ایم ایف سے پروگرام لے لیا، حکومت اپنے لیے بہت ساری مشکلات گلے لگا بھی لے اور ان ساری شرائط پہ عمل درآمد بھی شروع کر دے، تو جب تک سیاسی جو ہے وہ استحکام نہیں ہوگا، پولیٹیکل کنسنسس بلڈ نہیں ہوگا، سیاسی اکابرین نہیں مل بیٹھیں گے اور کولیکٹیو وزڈم استعمال کرتے ہوئے پارلیمان ان چیزوں کی اونرشپ نہیں لے گی، تب تک یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں. کلیکٹیو وزڈم، سیاسی اکابرین، کنسنسس، یہ 3-4 جو باتیں آپ نے کی ہیں. جعفر اقبال صاحب، ایک سنی جو اتحاد ہے یا پاکستان تحریک انصاف عوام، وہ تو آپ کے ساتھ کسی قسم کی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو آج جب آپ بات کرتے ہیں مفاہمت کی، ہم آہنگی کی، کنسنسس کی، سو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو دوسری جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، اے این پی ہے، ان کے ساتھ یعنی کہ آپ کا وہ جو ہے مفاہمت ہونی چاہیے. دیکھیے، آپ نے بات کی پی ٹی آئی کی اور اس کا جو بھی ورژن ابھی چل رہا ہے، بدقسمتی سے بہت پیچھے بھی آپ چلے جائیں، آپ 88 سے شروع، 88 سے بھی پیچھے چلے جائیں، تو یہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی جماعتوں کے بعد وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہر معاملے میں عقل کل یا بہت وہ سمجھتے ہیں، وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا موڈ بن گیا، کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن بنی رہی کہ پارلیمان کو ہم نے بالکل کارنر کیے رکھا. تو آج بھی اگر ان سب کو یہ بات نہیں سمجھ آئے گی، اگر کوئی سپریم کورٹ کے اندر صاحب بیٹھے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں زیادہ بہتر معیشت کو بھی، سیاست کو بھی، انتظامی امور کو بھی سمجھتا ہوں، اگر کوئی اسی طرح کسی یونیفارم آفس میں بیٹھا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جی نہیں یہ باقی سارے تو ایسے ہیں، میں سمجھتا ہوں میری تو بینگ ایک سیاسی کارکن، جب تک یہ سارے معاملات پارلیمان میں کولیکٹیو وزڈم سے، اور ہم نے تو اس کے لیے بہت یہ بڑا، تو ماضی کی بات ہوگی نا، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں چودھری جعفر اقبال صاحب، یہ جو آپ نے دو حوالے دیے ہیں کو ریلیٹ کر کے آج جی ماضی ہوگی. اب تو وہ صورتحال نہیں ہے، اب پارلیمنٹ نے اپنے آپ کو ایگزرٹ کیا ہے، آپ لوگ جو ہیں وہ فیصلے کر رہے ہیں، تو اب تو کسی سے شکوہ نہیں ہے اور قوم آپ ہی کی طرف دیکھے گی. میں نہیں کہہ رہا کہ قوم ہماری طرف نہیں دیکھ رہی، میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ پارلیمان کے اندر ہم تو ایک حصہ ہے نا جی. میں نے حکومت کی بات نہیں کی، میں نے جو ٹریجری بینچز ہیں ان کی بات نہیں کی، میں نے پارلیمان کی بات کی ہے. اور جب پارلیمان کی بات کروں گا تو پھر پی ٹی آئی بھی اس کا حصہ ہے، پھر باقی جماعتیں جو اپوزیشن بینچز پہ بیٹھی ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہیں. اور ماضی میں اس سے بڑی کوشش کی ہم نے، اور شاید اب بھی ہمیں ہی یہ کوشش کرنا، شاید کیا یقیناً ہمیں یہ کوشش کرنا ہے. آپ کو یاد ہے 2013 میں میاں نواز شریف صاحب چل کے بنی گالا گئے، پھولوں کا گلدستہ لے کے گئے، وہ کس بات کے لیے گئے تھے؟ کوئی اتفاق فاؤنڈری کے لیے تو قرضہ نہیں لینا تھا نا، نہ کوئی انہوں نے اپنی ملوں کے کوئی وہ ٹیکسز معاف کروانے تھے خان صاحب سے. وہ اس لیے گئے آن اے لائٹر وین جعفر اقبال صاحب، جو صاحب انہیں لے کے گئے تھے وہ بھی اب آپ کی جماعت میں نہیں ہے. چلیں، وہ لے کے جانے والے سے زیادہ جانے والا معتبر ہوتا ہے، جانے والے کی خواہش ہوتی ہے تبھی کوئی لے کے جاتا ہے نا. تو پہلے بھی ہم کس کس کے پاس نہیں گئے، کوئی نہ کوئی ساتھ لے جانے والا ہوگا.
اگر وہ نہیں ہے تو ہم آج بھی موجود ہیں رائٹ اور آج بھی وہی فارمولا چلے گا. میاں نواز شریف صاحب نے پولیٹیکل کنسنسس کے لیے پارلیمان کے دونوں ایوانوں کی ایک کمیٹی بنائی جس کو اسپیکر صاحب اور چیئرمین سینٹ کو چیئر کرتے تھے, اور ہم نے اس کے اندر سی پیک کے روٹس کا فیصلہ کیا, سی پیک کی انویسٹمنٹ کا فیصلہ کیا, یمن فوج نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا, ہم نے الیکٹورل ریفارمز کیے, اور وہ سارا کچھ جو ہے ساری سیاسی جماعتوں نے اس کی اونرشپ لی اور ان فیصلوں سے مثبت نتائج برآمد ہوئے. تو آج بھی کوئی اسی طرح کا فارمولا طریقہ اپنانا پڑے گا. ویری رائٹ. ٹھیک, حیدر زمان قریشی صاحب آپ بات مکمل کر لیں, پھر ایک سوال ہے آپ کے لیے میرے پاس. جی بالکل, میں گزارش یہ کر رہا تھا جس طرح مہتاب صاحب نے کہا, یہ جو ایس بی اے فیسلٹی تھی اس کے تسلسل میں جو آپ کو ایک سٹیبلائزیشن ملی عارضی, اس کو اب کنسالیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں کچھ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس کے خد و خال بنائے, پی ڈی ایم گورنمنٹ فرسٹ نے بنائے, اور اب دوبارہ اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. آئی تھنک ایک حد تک عالمی اداروں کا پاکستان کی جو ساکھ مجروح ہوئی تھی, ہم کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے, وہ کافی حد تک پی ڈی ایم گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ریسٹور ہو گئی ہے. اسی لیے آئی ایم ایف سے بھی آپ کو مثبت سگنلز مل رہے ہیں, تو آپ کے پاس لیوریج اتنی نہیں ہے. اور یہ جو فچ کی رپورٹ ہو, موڈیز کی ہو, یہ جو ہے اس سے سب سے زیادہ آئی ایم ایف کے پاس ڈیٹا ہے, کیونکہ وہ یہاں آ کے مشن بھیجتے ہیں, ڈیٹیل لیول ریویوز ہوتے ہیں, منسٹری ٹو منسٹری ہوئے ہیں, تو ان کے پاس بھی یہ سب ڈیٹا ہے. اور کچھ چیزیں آپ نے اہداف حاصل کیے, کچھ میں شاید آپ کو مکمل سکسیس نہیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں گوئنگ فارورڈ یہ ایک بہتر سچویشن ہے. آگے کمرشل لونز ہوں, پینڈا بانڈز ہوں, یورو بانڈز ہوں, بورونگ کا ہمیں یقیناً بہت شدت سے انتظار بھی ہے, لیکن پرائمریلی ایکسچینج ریٹ اسٹیبلٹی ہیز براٹ اباؤٹ لیس امپورٹس آلسو, اینڈ کموڈیٹی پرائسنگ جو ہے گلوبلی بھی جا رہی ہے, پاکستان میں بھی نیچے جا رہی ہے, اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیے کہ ایک ماڈسٹ گروتھ آپ کو مل رہی ہے. اور پاکستان, مہتاب صاحب ول پروبیبلی سیکنڈ, پاکستان از ناٹ این اکانومی انلیس وی ہیو ڈن آل دا اسٹرکچرل ریفارمز, کہ جہاں آپ 5-6% گروتھ کو سسٹین کر لیں 2-3 سال کے لیے, کیونکہ پھر آپ کے جو ڈیفیسٹس ہیں وہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ روپی پہ پریشر آتا ہے. تو ایک آئی تھنک ماڈسٹ گروتھ جہاں اور لو انفلیشن, اور ہم ایک سسٹینیبل اگر ریکوری پہ چلے جائیں اور اگلے 1.5-2 سال میں پاور سیکٹر ریفارمز کریں, کچھ آپ کابینہ کب جوائن کر رہے ہیں؟ دیکھیے کابینہ جوائن کرنے کا اس سے کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے. میرا خیال میں یہ ایک سلوگن ضرور ہو سکتا ہے, ایک کوشچن ضرور ہو سکتا ہے. ہمارا اگر انپوٹ لیا جائے اور ہمارے انپوٹ کو بنیاد بنا کر ہمیں انگیج رکھیں, ہمیں اعتماد میں لیں, فیصلہ سازی میں جو چیزیں اگری ہوئی ہیں, آئی تھنک اف دے آر ایڈہیئرڈ ٹو ان دا نیشنل اسمبلی اینڈ ان دا پروونشل اسمبلی, تو پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ ملک کو سامنے رکھا ہے. ویری رائٹ. ایک ویسے کمپیریزن بنتا نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ سے سوال کر دیتا ہوں, اس کے بعد کومل شکیل صاحبہ کے پاس جاتا ہوں, کہ ایک وزیر اعلیٰ ہیں جن کا نام ہے مراد علی شاہ, وہ بالکل انٹرسٹ فری قرضے دے رہے ہیں بغیر کسی سود کے لوگوں کو کہ وہ اپنے گھر پہ سولر پینل لگوائیں, اور اگر ان کے وہاں علاقے میں لوڈ شیڈنگ کا یا پاور آؤٹیج کا مسئلہ ہے اس کو اس سے نجات حاصل کریں. دوسری طرف علی امین گنڈا پور صاحب ہیں جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں, وہ گریڈ اسٹیشن پہ دھاوا بولتے ہیں اور جا کے بٹن خود آن آف کر دیتے ہیں. میں چاہوں گا کہ مطلب کس کی اپروچ ٹھیک ہے, ان کے گریوینسز درست ہیں یا جو اسٹریٹجی مراد علی شاہ صاحب اپنا رہے ہیں, پیپلز پارٹی اپنا رہی ہے, وہ درست ہے؟ اب آپ کے سوال میں جواب ہے شہزاد, اتنا معصومانہ سوال تو یہ نہیں ہے, لیکن ایک انداز ہے مہذب طریقے سے گفتگو سے, اور ایک انوویٹو آپ اپنے سلوشنز نکالیں, اپنے پروونشل بجٹ میں سے نکالیں, اپنے کاسٹ کو کم کریں اور لوگوں کو بینیفٹ دیں, اور گڈ گورننس, اور ایک اسٹریٹ بوائے یا وہ کہتے ہیں نامعلوم افراد والی اسٹریٹجی ہے کہ جب آپ آج آ کے توڑ پھوڑ کریں, جلاؤ کریں, اور اپنی دنگا بدماشی اور اس طریقے سے اپنی بات منوائیں, تو یہ بالکل دو مختلف طریقے ہیں. اینڈ آئی تھنک یہ آئیڈیالوجیز, تربیت اور ایک لیڈرشپ کی جو ہے سوچ کی ڈائریکٹ ریفلیکشن ہوتی ہے. وی ہوپ کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ گنڈا پور موڈ میں سے نکل کر ایک ڈگنیفائڈ رول میں آئیں گے, اور وہ ایکسیپٹ کریں گے کہ وہ جو بھی کردار ادا کر رہے ہیں, وہ ان کے ایکشنز ہیں, وہ آئین اور قانون کے مطابق ہیں آپ کے خیال میں؟
نہیں، آئین اور قانون کے مطابق تو نہ ان کی زبان ہے، نہ ان کی گفتار ہے، اور نہ ہی ان کے ایکشنز ہیں. یہ آئین اور قانون آپ کے ان کو گورنر یہ صاحب کیا اجازت نہیں کر رہے دیتا. ہیں؟ آپ کے گورنر صاحب اتنے فرینڈلی اور خاموش کیوں ہیں؟ آپ کی جماعت کے ہیں نا کنڈی صاحب؟ نہیں، فرینڈلی اور خاموش تو وہ نہیں ہے، وہ چیزوں کو میڈیا پر لا رہے ہیں. جو پوزیشن ہے، جو وفاق کے اور جو کے پی کے لیجیٹمیٹ معاملات ہیں، اس کو ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں. اور آئی تھنک انہوں نے یہ آفر کیا ہے بارہا میڈیا کے سامنے بھی، اور جو ریلیونٹ فورمز ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم میں ایل واپس آتا ہوں آپ کی جانب. ٹھیک، یعنی کہ کنڈی صاحب جو ہے وہ ایک ہم کر سکتے ہیں. جی تہذیب اور آداب کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. کومل شکیل صاحبہ، بجٹ ابھی آ گیا ہے، پاس نہیں ہوا، اور لیکن اس میں جو اقدامات کیے گئے ہیں مشکل ہیں، تھوڑی سی لوگوں کے لیے پریشانی یقیناً بڑھے گی، لیکن ہمارے معاشی حالات ایسے ہیں جس میں یہ شاید ناگزیر تھا. آپ کے خیال میں جیسے مراد علی شاہ صاحب نے ایک اقدام کیا کہ جی ہم انٹرسٹ فری لون دیں گے سولر پینلز کے لیے تاکہ لوگوں کو بجلی یا بلوں سے جو نجات حاصل کرے، ایک عام آدمی کو بھی کیا اس طریقے سے سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر مشکل وقت ہے یا حکومت نے کچھ مشکل اقدامات کیے ہیں، میں کس طرح سروائیو کر سکتا ہوں یا میں کیا کام کر سکتا ہوں جس سے جو ہے میرا بھی سروائیول ہو اور ریاست کا بھی؟ عام آدمی کا جو ڈیسیجن میکنگ فریم ورک ہے وہ کوائٹ سمپل ہے نا. اس کو اپنی ضروریات پوری کرنی ہے اور اس کو اگر کہیں سے فیسیلیٹیشن مل رہی ہے تو وہ وہاں سے لے گا. بٹ ابھی آئی تھنک جتنا ان دا پاسٹ 10 ایئرز ہم نے دیکھا ہے، عام آدمی کے لیے کوئی خاص مطلب کچھ سیلف جنریٹنگ کچھ چیزیں رہ نہیں گئیں. جہاں پہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ انٹرپرینورشپ کو پروموٹ کرنے کی بات کی جا سکتی ہے کہ ایزی ہو جائے بزنس کرنا، اور اسٹیٹ کا سائز کم کرنا، بیکاز وہ ہماری کمپیٹیونیس انکریز کرے گی. جب آپ اکانومی میں ایک کمپٹیشن کی فضا کریٹ کر لیں گے اور ایک کمپیٹیونیس ہو جائے گا، ایزی ہو جائے گا اس میں کاروبار کرنا، تو انکم تو عام آدمی خود جنریٹ کر لے گا. ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت انٹرپرائزنگ ہیں، وہ بہت سارے سولوشنز نکال سکتے ہیں. آپ ماہر معاشیات ہیں نا، آپ بڑے بڑے اور میکرو اکنامک جو کویسچنز ہیں اس کا آنسر کرتی ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ بالکل مائکرو اکنامک کویسچنز کے اوپر بات کیجیے کہ یہاں پہ ایسی حکومت اور لیڈر بھی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 2 کے بجائے 1 روٹی کھا لیں آپ، اس میں کیا مسئلہ ہے. سو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی یہ پریشانیاں ہیں اور یہ مشکلات ہیں، سو آپ کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں؟ اچھا، اس کو لیٹس تھوڑا سا فلوسافیکل پھر کر لیتے ہیں اس چیز کو، کیونکہ اگر آپ عام آدمی کی بات کریں، اور میں کیوں خود بھی مائکرو اکانومسٹ ہوں، آئی ایم ٹرینڈ ایز اے مائکرو اکانومسٹ اینڈ آئی ٹاک اباؤٹ بیہیویئرل چینجز. تو ایک تو میرے خیال میں ابھی ہمیں قومی طور پہ جو ہے نا ایک اسکارسٹی مائنڈ سیٹ سے سفیشنسی مائنڈ سیٹ کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے ایگزسٹنگ ریسورسز کو بہتر طریقے سے مور ایفیشینٹلی جب خرچ کریں گے نا، تو وہ ہمارے ایگزسٹنگ ریسورسز میں بھی ہماری کوالٹی آف لیونگ، اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہو سکتا ہے. اور اس چیز کو اگر آپ اسکیل اپ کریں اور ایگریگیٹ لیول پہ لے کے جائیں تو یہی چیز، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ بیٹر کوالٹی آف ریونیو مینجمنٹ اینڈ بیٹر کوالٹی آف ایکسپینڈیچر مینجمنٹ، کہ آپ کے پاس جو ایگزسٹنگ ریسورسز ہیں اس کو آپ ایفیشینٹلی کریں. اس وقت اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز اور جو اسٹیٹ کا سائز ہے اس کی بات ہم کر ہی اسی لیے رہے ہیں. آئی ایم ایف بھی اسی لیے یہی کر رہا ہے کہ آپ اپنے ایگزسٹنگ ریسورسز کو ایفیشینٹلی نہیں یوٹیلائز کر پا رہے. تھوڑی دیر ایک دفعہ ایک طرف چھوڑ دیں، کیونکہ آپ نے بات کی نا بیہیویئرل اکانومی، اور اس پہ بھی آپ بات کرتی ہیں یا آپ نے اسٹڈی کیا اسے. ہم ایک کمفرٹ زون میں نہیں رہتے. ایک عام آدمی کی بات ہے کہ ہم کوشش نہیں کرتے اپنی آمدن بڑھائیں جائز طریقوں سے. ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اس میں ہم گزارا کر رہے ہیں. اب وہ جب آپ کا جو گزارے والی آپ کی انکم ہے یا رقم ہے اس سے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، سو آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی حکومت آپ کو رعایت دے. آپ کیوں کوشش نہیں کرتے کہ آپ اپنی انکم میں اضافہ کریں تاکہ آپ اس لیول کو، اس بیریئر کو عبور کر لیں؟ آئی ایم آل فار اٹ. آئی تھنک انکم کو انکریز کرنا جو ہے نا، یہ ایک وہی بات ہے میں جو بات کر رہی ہوں نا، اسکارسٹی مائنڈ سیٹ. ایک اس کو ہم پاورٹی مینٹیلٹی بھی کہہ سکتے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو غریب ہی تصور کریں گے تو ہم غریب ہی رہیں گے. تو اگر آپ نے موو کرنا ہے ٹورڈ سفیشنسی مائنڈ سیٹ، تو یو ہیو ٹو اسٹارٹ سیئنگ کہ اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو بدلنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کافی اور اس سے ہم اور جنریٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اپنی انکم سورسز کو، ملٹیپل ریونیو اسٹریمز، اور آج کل کی جو گلوبل اکانومی ہے اس میں بہت آسان ہے اس چیز کو کرنا. اسٹاک مارکیٹ کی ایگزامپل لے لیں. میں خود بھی اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈ کرتی ہوں، ریئل ٹائم میں ٹریڈ کرتی ہوں، اور میں بہت خواتین پہ میرا بڑا فوکس بھی رہا ہے اس چیز پہ، ان کو ٹریننگ دینے کا کہ یہ ہو سکتا ہے. ویل ایجوکیٹڈ اور ٹرینڈ ہے نا، ایک عام آدمی یہ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. یہی تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ 5,000 سے آپ شروع کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی بہت زیادہ 5,000 روپے سے آپ اپنا جو ہے سی ڈی سی میں اکاؤنٹ کھلا سکتے ہیں. آپ تھوڑی سی بیسک ٹریننگ سے، آپ کا بروکر آپ کے پاس ہے تو مارکیٹ میں وہ لوگ موجود ہیں پروفیشنلز جو آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. تھوڑی سی ٹریننگ چاہیے، ظاہر سی بات ہے پروفیشنلز کی، لیکن ایک عام آدمی جو ہے مارکیٹ میں ٹریڈ کر سکتا ہے. ابھی آپ کے فون پہ ایپس آ جاتی ہیں، آپ کے پاس آپ کے اپنے لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ کہیں پہ بھی فون، تو آج کل اسمارٹ فون تو ہر ایک کے پاس ہے نا، تو تھوڑا بہت تو آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ایک مائنڈ سیٹ اور بھی ہے. مہتاب حیدر صاحب آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ اکثر لوگ، جیسے اسٹاک کی بات کی انہوں نے، پوری دنیا میں اسٹاک پاکستان میں بھی ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کو ٹھیک درست نہیں سمجھتے کہ جی یہ کام ایسا ہے کہ شاید جائز نہیں ہے.
اور کہتے ہیں کہ بڑا ایک ہوائی قسم کی ایک آمدن ہے کہ شیئر اوپر نیچے جاتے ہیں تو بالکل آپ وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتا ہے سارا کوئی. مطلب یہ کہ کوئی اس میں مطلب بات آلٹرنیٹ آپشنز کی ہے کہ آپ اپنی آمدن کو کیسے بڑھائیں, یا بکریاں پال لیں جیسے ہمیں کہا جاتا ہے, اس کا دودھ بیچیں. دیکھیں بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں دو چیزوں پہ جو ہے نا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو آپ نے آمدن کی بات کی اور اس میں اپنے آپ کو ڈیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک اور بھی بڑی ضرورت ہے, اور یہ پیغام اگر یہاں سے جائے تو بڑا امپورٹنٹ ہے, ہم سیونگز نہیں کرتے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ اکانومسٹ ہیں, اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی انکم کا 20% سیو نہیں کریں گے تو آپ اپنے لائف سٹینڈرڈ کو مینٹین نہیں رکھ سکتے. دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. آپ اپنی انکم کو ڈیورسیفائی بھی کریں اور آپ اپنے ایکسپینڈیچرز کو دیکھیں. میں اگر آپ 100 روپیہ بھی کما رہے ہیں, آپ اس کے اندر کچھ نہ کچھ سیو کرنے کی عادت ڈالیے. اور یہ عادت کون زیادہ کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں 2 بچے. ہمیں اپنے بچوں کو ایک تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ویسے ہی اکوپ ہو رہے ہیں, کوئی شک نہیں. سوال کو بڑا بنیادی سوال ہے, please. آپ بھی یقیناً انہی اسکولوں میں پڑھے ہوں گے جن میں ہم پڑھے ہیں. ہمیں اکثر یہ بتایا جاتا تھا کہ جی ہم بڑے سخی ہیں, دریا دل ہیں, خرچ کرتے ہیں, اور دوسری قومیں جو ہیں وہ بچا بچا کے رکھتی ہیں, بہت کنجوس ہیں. مطلب یہ کیا یہ امپلانٹ کر دیا بچپن سے ہمارے ذہنوں میں کہ جی ہم اگر سیونگ کریں گے تو لگے گا کہ ہم کنجوس ہیں, ہم خرچ نہیں کرتے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جی یہ بنیادی طور پہ اب وقت آ گیا ہے کہ جہاں پہ تمام معاشرے کے لوگوں کو, چاہے خواتین ہوں چاہے ینگ لوگ ہوں, انہیں اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 50% پاپولیشن کو گھر بٹھا دیں اور آپ یہ توقع رکھیں کہ یہ ملک ترقی کر جائے. ایسے نہیں ہو سکتا. I'll just add to this actually. یہ فائنینشیل پلاننگ والی گڈ فائنینشیل ہیبٹس جو ہے نا بڑی آسانی سے بلڈ کی جا سکتی ہیں. ان کی بات بالکل صحیح ہے. اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ 20% آپ کوئی بھی انکم کما رہے ہیں آپ بچا سکتے ہیں. جب وہ ہیبٹ بن جائے گی نا تو پھر آپ اپنی انکم کو وہ 20% مائنس کر کے کنسیڈر کریں گے, تو آپ اپنے سارے ایکسپینڈیچرس کو اس کے حوالے سے مطلب پلان کریں گے. تو اٹس اباؤٹ فائنینشیل پلاننگ اینڈ فائنینشیل سیونگ. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ ہم اپنے جو کریکولم ہے اس کے اندر, میں نے تو میرے زمانے میں تو نہیں تھا, آج کیوں نہیں ہے کہ ہم بچوں کو یہ بتائیں کہ ایک ٹیکس ہوتا ہے جو ادا کرنا ہوتا ہے. ایک اشارے پہ کھڑے ہو کے آپ نے اشارے کا انتظار کرنا ہے, ریڈ اگر وہ ہے تو رک جائیں. یہ چیزیں کون سکھائے گا انہیں؟ ٹیکس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر بچوں کو سکھانے کی. بالکل درست بات کی. چودھری جعفر اقبال صاحب, یہ دو سوال بڑے اہم اور بنیادی جو مس شکیل نے اور مہتاب حیدر صاحب نے اٹھائے ہیں. سوال یہ کہ ایک تو ٹیکس کہ آج ہم بات کرتے ہیں اسکینڈینیوین ممالک کی کہ جی وہاں پہ ہر بندہ ٹیکس دیتا ہے, بہت ہی بڑی جو ہے ان کی شرح ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ ٹیکس آپ نے دینا ہی آپ کی ایک نیشنل آبلیگیشن ہے. اور دوسرا کہ اگر آپ نے لوگوں کو اس ٹریک پہ لانا ہے کہ اپنی آمدن بڑھائیں, سیونگ کریں, سو وہ سیاست دانوں سے بہتر, کسی انٹلیکچوئل سے, آپ کا جو قومی جو ہیروز ہیں, فگرز ہیں, ان سے بہتر کوئی یہ نہیں کر سکتا. تو اس دونوں چیزوں میں آپ سمجھتے ہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے یا آلریڈی کوئی کام ہو رہا ہے؟ جعفر اقبال صاحب. جعفر اقبال صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شاید رابطہ منقطع ہو گیا. حیدر زمان قریشی صاحب اگر آپ اس سوال کا جواب دینا چاہیں. جی کیا سوال ہے آپ کا اسپیسیفکلی؟ ابھی جو مہتاب حیدر صاحب کی آپ گفتگو سن رہے تھے اور مس کومل شکیل صاحبہ کی کہ ایک تو ٹیکس ادا کرنا کہ بچپن سے ہمیں بتانا چاہیے بچوں کو کہ ٹیکس جو ہے یہ آپ کا ایک نیشنل آبلیگیشن ہے, اور دوسری بات یہ کہ سیونگ کہ یہ چیز بھی آپ کو لوگوں کو بتانی پڑے گی, اس کی مہم چلانی پڑے گی, جیسے ہم بہت ساری اور کیمپینز چلاتے ہیں کہ آپ نے اپنی آمدن بڑھانی ہے اور جو بھی آمدن آپ کما رہے ہیں اس کو آپ نے بچانا بھی ہے برے وقت کے لیے یا اچھے وقت کے لیے. جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اکانومی جن لوگوں نے پڑھی ہے یا اکنامکس پڑھی ہے, مہتاب صاحب نے درست کہا, سیونگز از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو انویسٹمنٹ, اور جن ممالک میں سیونگز کا ریشیو کم ہے ان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو بھی بہت کم ہے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی ہیں, لیکن اس کی رسپانسبلٹی گھر میں والدین اور بچوں اور ایک ترغیب سے اور اسکول کالج کے سلیبس سے لے کے حکومت اور ایوانوں میں اور میڈیا میں, یہ سب جگہ سے سب سیگمنٹ سے اس کی آگاہی ہونی ہے. اب حکومت متواتر, یہ آج کی حکومت ہو یا ماضی کی ہو, وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے اگر کسی نے غلطی سے سیونگ کر لی ہے تو اس کو تو دبا کے ٹیکس کرو.
हम कहाँ, व्हाट आर द सेविंग प्रोडक्ट्स। और माजरत के साथ यहाँ स्टॉक मार्केट की बात हुई, पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो अभी नर्चरिंग फेजेस में है। ये यहाँ पे मेजॉरिटी अभी भी लोग सट्टा बेस्ड कारोबार करते हैं, इतनी सिवाय म्यूचुअल फंड्स के उनके अंदर कोई रिसर्च हाउसेज हैं, गिने चुने नाम है। यहाँ तो लोगों को बिजली के बिल, जो 5 घर के एसेंशियल आइटम्स हैं, किचन आइटम है, यूटिलिटी है, हेल्थ है, बच्चों की एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, जो 5 एसेंशियल्स हैं एक लिविंग हाउस होल्ड के लिए, वो 5 नहीं पूरे होते, वो 2 या 3 पूरे होते हैं और अगले महीने पे या डेफर करते हैं, कहीं से उनको मांगने पड़ते हैं। तो वो सेविंग तो तब होगी अगर उनके पास डिस्पेंसेबल या डिस्पोजेबल इनकम बचेगी। और सेविंग जैसे ही आप करते हैं बैंक में रखें, तब वहां टैक्स है। तो मेरे ख्याल में हमें इनोवेटिव प्रोडक्ट्स देनी पड़ेगी और यंगस्टर्स को, टीनेजर्स को कि अगर वो सेव करें तो टिल द एज ऑफ 18 उनको टैक्स का इंसेंटिव हो। 5% मुनाफा भी दे रहा है बैंक आपको, हैदर साहब। जी, जो दे रहा है तो टैक्सेबल है ना। तो आप जब तक लोगों को मोटिवेट नहीं करेंगे, बैंक्स के अलावा भी आप बहुत सेविंग्स प्रोडक्ट्स होती थी, आप 50s 60s की इकोनॉमी देखें, हमारे बुजुर्ग जो है, और आपके माशरे में अभी भी एक क्लोज निट सोशल फैमिली सिस्टम है। वालिदैन सेविंग्स करते हैं और उसमें से बच्चों को पढ़ाते हैं ना। वेस्टर्न मॉडल तो नहीं है आपका, वो उसी में से उनकी शादियां करते हैं। पेरेंट्स सेव कर रहे होते हैं या अपना कोई ना कोई असासा ओवर टाइम बनाते हैं। तो मेरे ख्याल में एक मिनिस्ट्रियल कौन एफर्ट होना चाहिए, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बिकॉज अनलेस पाकिस्तान का सेविंग जो है वो 15 या 20% के बीच में जब तक नहीं जाएगा, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी प्रो रेटा, क्योंकि जो सेव हो रहा होता है वो कहीं ना कहीं फिर इवेंचुअली इन्वेस्ट हो रहा होता है, एंड दैट्स हाउ द इकोनॉमीज ग्रो। तो बिल्कुल सही है, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच होनी चाहिए, बट इट्स होलिस्टिक अप्रोच। वेरी राइट। हो सकता है कि अगर वो सेव करे तो एफबीआर आके कहे भाई पहले तो हमें दे दो ना, हमारे ख्याल में आपकी प्रिजम्पटिव इनकम इतनी ज्यादा है। उधर भी आप लोग रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, वो पहले उठा के ले जाते हैं, सेविंग होनी है। पीपल्स पार्टी जो है वो ऑन बोर्ड होगी यकीनन इसमें, जैसे भी एफपीआर के या जो टैक्स इस्लाहात हैं वो हुकूमत जैसे जैसे मुतारिफ करा रही है। चौधरी जाफर इकबाल साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी सर, सवाल तो किया था, लेकिन एक और सवाल है कि अभी बात हो रही थी कि अपने नुकसानात कैसे कम करने हैं, और नुकसानात कम करने हैं तो गैर ज़रूरी जो आपके अखराजात हैं या आपके जो लॉस जो आपके जो इदारे कर रहे हैं उनको आपने उनसे जान छुड़ानी है। जो वज़ीर ख़जाना बड़े क्लियर हैं, वो कहते हैं कि जी आपने जितने भी ये ऐसे इदारे हैं, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है। लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन है ये एक बहुत बड़ा ऐसा एक सेंसिटिव टॉपिक है कि जिसमें आप पहले जो बात कर रहे थे कि सियासी इसमें मुफाहमत या जो कंसेंसस है वो बहुत ज़रूरी है। आप मुझे बताइएगा कि आपकी क्या उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, गैस है कि 5 साल बाद जब हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर रही होगी तो कितने ऐसे इदारे होंगे जो कि प्राइवेटाइज हो चुके होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द PIA? चौधरी साहब, मैं कोई गिनती तो ऐसी आपको नहीं दे सकता जी। अभी बजट आया, अभी वो जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो तय हुए, और अगला मरला यकीनन कंसेंसस डेवलप करने का है, और वो अमंग द पार्लियामेंट है, और वो कंसेंसस बिल्ड करने पड़ेंगे। और बाकी पार्टीज को, हमारे यहाँ मसला ये है कि हम ऑपोजिशन में बैठे हुए जिन चीज़ों को हलाल, तैयब और पाकीज़ा और बड़ा ज़रूरी मुल्क के लिए करार देते हैं, जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं उन्हीं को हराम तस्वर कर लेते हैं, और जो अपोजिशन वाले हैं वो उनको हलाल तस्वर कर लेते हैं। तो ये पॉलिटिक्स के स्टेज की हद तक तो ठीक है, लेकिन इन ट्रू सेंस जब आप मुल्क को किसी मुश्किल से निकालना चाहते हैं या किसी मरीज को आप दुरुस्त करना चाहते हैं, तो जब डायग्नोस हो जाएगा कि मसला है क्या, और फिर जो भी अगर मतलब मसला ये है कि उंगली काटने से पाँव बचता है तो बचाना पड़ेगा। और इस मामले में तो ये भी नहीं है, जहां तक प्राइवेटाइजेशन वो एक हवा बना के दिखा दिया जाता है, और जितने भी सबसे पहले ये कि जी वहां की जो लेबर यूनियंस हैं और जितने भी लोग उसमें हैं वो सामने आएंगे, और फिर इसी तरह पार्टियां जो अपोजिशन में हैं, अगर आप पुराने बहुत सारे अखबारात निकालें, तो जब 13 से 18 हम हुकूमत कर रहे थे तो PTI के बहुत सारे लोग जो हैं वो जाके नहीं जी स्टील मिल को प्राइवेट नहीं होना, PIA को प्राइवेट नहीं होना, और जब खुद गवर्नमेंट में आए, खुद उसको करने चले, तो फिर नजर आ रहा था अच्छा जी ये तो करना बड़ा जरूरी है। साहब एक सवाल पूछ लूं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक सवाल कि अभी मसला सिर्फ PTI का नहीं है, आपकी जो एलाई है, आपकी इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, वो भी इसकी मुखालफत कर रही है। वो कई मिसालें देते हैं, सिंध की मिसाल के तौर पे थरकोल की, कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वो चला रहे हैं काम कर। वो कहते हैं कि जी मुकम्मल तौर पे ऐसे इदारों की प्राइवेटाइजेशन आप ना करें।
سو آپ کو خالی اپوزیشن سے مسئلہ نہیں ہے، اپنے اتحادیوں سے بھی مسئلہ ہے. دیکھیے مکمل طور پہ پرائیویٹائزیشن شاید حل بھی نہ ہو. یہ چیزیں تو وہ ہیں جو جب بیٹھیں گے آپ اور جو ماڈل آپ پیش کریں گے ان میں جس ماڈل پہ کنسنسس ہوگا اس پہ جایا جا سکتا ہے. اور اگر کہیں مکمل ضرورت نہیں ہے تو ہمیں کوئی خدا نہ خواستہ ایسی ضد تو نہیں ہے کہ جی ضرور ہم نے 100% پرائیویٹائز کرنا ہے. لیکن مجھے اتنا پتا ہے، میں دیہاتی علاقے میں رہتا ہوں اور میرے پاس سے ریلوے لائن گزرتی ہے، بہت پرانا رسول کالج آف ٹیکنالوجی جو 1890 میں شاید اسٹیبلش ہوا، 1910 میں وہ یہاں رسول منڈی بہاولدین میں آیا. تو اس کے دو طرف سے ریلوے لائن کی اپروچ تھی، سرائے عالمگیر جی ٹی روڈ سے بھی اور منڈی بہاولدین سے، جو کئی برس ہو گئے ختم ہوگی ہوئی ہے. اب اگر ہم ریلوے کے کسی صاحب سے پوچھیں گے، اس وقت کے وزیر سے، کسی سے، تو ہم نے جب ان اداروں میں تنزلی کی ہے اور جن اداروں کو آپ نے پرائیویٹائز کیا، جہاں پہ آپ نے انتظامی امور کسی اور فرد کے ہاتھ دیے یا وہ جو پرانا طریقہ کار تھا اس کو آپ نے بدلا، تو آپ کو بڑی بہتری بھی ان میں نظر آئی. میں صرف جاننا یہ چاہ رہا ہوں چودھری صاحب آپ سے کہ جیسے وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مثال لے لیتے ہیں سٹیل مل کی، وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا ریوائیول جو ہے تقریباً ناممکن ہے. دوسری جانب سندھ حکومت ہے یا پیپلز پارٹی ہے، وہ کہتی ہے جی کہ ہمیں دے دیں سٹیل مل، ہم اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ چلا کے آپ کو دکھائیں گے. اب یہ فیصلہ تو وزیر اعظم نے، کابینہ نے، حکومت نے کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اس کے دو جواب ہیں. پہلا یہ کہ آپ برسر اقتدار تھے، آپ کے پاس حکومت تھی 8 سے 13 تک. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ وہ ماڈل، وہ چیزیں جو آج مراد علی شاہ صاحب بتانا چاہ رہے ہیں، اس وقت کے پیپلز پارٹی کے کابرین کو نہیں پتا تھی اور وہ نہیں کر سکے. اور کیوں نہیں کر سکے 5 سال کے اندر؟ اور دوسری بات، اگر اب بھی کوئی فارمولہ ہے تو میرے نزدیک کوئی اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے اگر وہ کر کے دکھا سکتے ہیں. ویری گڈ. اگر ان کے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ سندھ گورنمنٹ بھی میری ہے، بلوچستان بھی میری ہے، کے پی بھی میری ہے، یہ ملک میرا ہے، ادارے میرے ہیں. اگر وہ مجھ سے بہتر حل اس کا رکھتے ہیں تو مجھے اس کے لیے تیار ہونا ہوگا. اور بڑی مثبت بات کی آپ نے چودھری جعفر اقبال صاحب، اور شاید یہی اسپرٹ درکار ہے. حیدر زمان قریشی صاحب کوئکلی آپ سے اور اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں کہ جو یہ بات کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ، چودھری جعفر اقبال صاحب بہت سینئر رہنما ہے اور یقیناً ان کی رسائی بھی ہے وزیر اعظم تک، ان کی بات بھی سنی جاتی ہے. تو جب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اگر آپ فارمولہ پیش کریں تو یقیناً حکومت اس پہ بات کرے گی آپ کے اتحادی ہونے کی حیثیت سے. سو دس از دا رائٹ ٹائم آئی تھنک کہ اس پہ آپ بات کریں اور پھر جو بھی آپ کے پاس چیزیں ہیں، آپشنز ہیں یا مشورے ہیں، وہ دے سکتے ہیں آپ حکومت کو. جی شہزاد, if I can just quickly add, I respect جعفر صاحب اور ماشاءاللہ is one of the very seasoned parliamentarians. ہم جب بات کرتے ہیں پرائیویٹائزیشن کی، کبھی آپ نے کسی ٹاک شو پہ، کبھی مہتاب صاحب بھی بیٹھے ہیں, I'll take liberty of his presence also, benefit actually. مجھے بتائیں آپ نے کبھی پرائیویٹائزیشن کے سکسیس سٹوریز اور بیڈ سٹوریز بھی ڈسکس کی ہیں؟ کے الیکٹرک از ون آف دا پرائیویٹائزیشن سٹوری, پی ٹی سی ایل از ون آف دا پرائیویٹائزیشن سٹوری. کیا حال ہو گیا پی ٹی سی ایل کا؟ جو 160 روپے میں لائن رینٹ ہوتا تھا اور جو آپ کو سروسز ملتی تھی اس کی کئی گنا قیمت بڑھ گئی. اس کی سروسز جو اسینشیل ایکسچینجز تھے, جہاں ان کو لوگوں کو سروس کرنا ہے, وہاں انہوں نے لائنیں ختم کر دی, ایکسچینجز ہی ختم کر دیے. تو آپ کو ایک ملک کا کے ایس سی جو ہے اس میں آج تک اپنی پاور اپنی سفیشینٹ نہیں, آج بھی اس کو نیشنل گریڈ سے کتنے میگا واٹ جا رہی ہے, اور کراچی ڈوبا ہوا ہے, سندھ ڈوبا ہوا ہے لوڈ شیڈنگ میں, اور وہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے. اب آ کے کہیں وہ 15 سال بعد ایم او یوز کر رہے ہیں کہ جی ہم نئے کوئی پلانٹ لگائیں گے. وہ ساری باتیں درست ہیں آپ کی, لیکن اب جب جعفر اقبال صاحب نے بات سن لیں نا پلیز, ایک منٹ شہزاد, اس طرح نہیں ہے, بیکاز آئی نیڈ ٹائم یار, اس طرح نہ کریں نا آپ مجھے یہ بتائیے پھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. اب میں پی آئی اے کی بات کرتا ہوں, 6 بیڈرز شارٹ لسٹ ہوئے 12 میں سے, مہتاب صاحب کو پتا ہے, ٹھیک ہے, فورن کیریئر ایک بھی نہیں آیا, لوکل گروپس ہیں, رائٹلی سو. اس میں سے ایک بہت بڑا گروپ ہے, میں نام نہیں لوں گا, بہت بڑے بینکس ہیں, کنگلومریٹ ہیں, ان کی کیا پرپوزل ہے؟ اچھا میری یہ مشکل آسان کریں گے, مجھے تھوڑا سا سمجھا دیں کہ کیونکہ آپ بات تو سن لینا یار, میری بات تو سن لیں. ان کی پرپوزل کیا ہے کہ حکومت جو سیل پروسیڈز ہوں گی پی آئی اے کی, لک ایٹ دا پرپوزل, وہ حکومت open for discussion. سیٹل کرنا چاہ رہی ہے. They are open for discussion. وہ سیل پروسیڈز, حکومت وہ سیل پروسیڈز جو ہیں وہ واپس پی آئی اے میں انویسٹ کرے. They are open for discussion.
दे आर ओपन फॉर डिस्कशन। और मेरी एक मुश्किल आसान कर दीजिए, क्योंकि आप मईशत पे भी बहुत गहरी नजर रखते हैं, अबूर रखते नहीं, हैं। ओपन फॉर डिस्कशन नहीं ना, अब आप बात सुनना नहीं चाह रहे तो फिर मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ, मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे। लेट्स कंटिन्यू, ओपन फॉर डिस्कशन नहीं है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इससे बड़ा कोई चूना लग सकता है इस मुल्क को? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। वो कह रहा है कि मुझे आप जो, अगर मैं खरीद लूं, मेरी बिड की कंडीशनैलिटी है कि अगर मैं खरीदूं तो जो मैं $1 अरब दूं, उसके $500 मिलियन दूं, हुकूमत वो उठा के दोबारा PIA में इन्वेस्ट कर दे। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि अगर आप मुझे बता दीजिए कि किस इकोनॉमिक मॉडल को हम फॉलो करते हैं या करना चाहिए। इफ़ यू कंसिडर कि हम एक फ्री मार्केट इकोनॉमी है, हुकूमत का काम है कि कारोबार मत करे, तो कौन सा मॉडल है जिसे हम फॉलो करें? हुकूमत कारोबार करे या ना करे? नहीं, हुकूमत कारोबार कर भी सकती है। अच्छा, कर सकती है। मैनेजमेंट, अगर आप, और कई हुकूमत के इदारे हैं जो परफेक्ट मैनेजमेंट में चल रहे हैं, ये कह देना अब आप एक ब्यूरोक्रेट को बिठा देंगे जिसको बिजनेस सेंस नहीं आप है। मुझे ये बताइएगा, ठीक है, थरकोल की आपने मिसाल दी ना, लिसन टू मी हैदर साहब, मुझे मेरी बात सुनिएगा। आपने थरकोल की मिसाल दी, आपने बाकी मिसाल दी, बड़ी सक्सेस स्टोरीज होंगी। कौन से जगह पे पाकिस्तान में, किस सूबे में मोनोपोली कंट्रोल कमीशन सही तौर पे काम कर रहा है कि जहां पे प्राइवेट सेक्टर कंपीट कर पाए जो है वो हुकूमती सेक्टर के साथ, उसको फेवर ना मिले? मतलब मैं ये बात नहीं कर सक्सेस स्टोरी, मैं बात कर रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर को उसके साथ कितनी लिबर्टी है, ये मुझे जवाब दे दें। नहीं, आप लिबर्टी की क्या बात करते हैं? आपकी जो CCP है, आपका कौन सा रेगुलेटर इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो सही काम कर रहा है? नेफ्रा, ओगरा, पेमरा, जो है आपका जो CCP है, कौन सा रेगुलेटर है जो काम कर रहा है? सारे टूथलेस हैं, सारे माफियाज को कम कर जाते हैं। तो ये बातें ना करें आप, या आपकी जो है मैं तो आपसे पूछ रहा था है, सर। तो आप इस पे पूरे प्रोग्राम कर लें और मेहताब साहब को बुला लें। कौन सा, मुझे बताएं कौन सा रेगुलेटर है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर का, Point well चाहे taken, वो- हैदर साहब। नहीं, कोई आपका रेगुलेटर काम नहीं कर रहा। ऑल राइट मेहताब हैदर साहब, प्राइवेटाइजेशन पे ये जो गुफ्तगू हुई है, मतलब वो जाफर साहब कह रहे हैं कि जी ओपन फॉर डिस्कशन है, हैदर साहब बात कर रहे हैं कि जी मतलब पीपल्स पार्टी का अपना फॉर्मूला है। आपके ख्याल में कि विन विन सिचुएशन क्या हो सकती है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो ये इदारे और फैक्ट्रियाँ चलाएं, लेकिन पाकिस्तान में माजी के तजर्बात को सामने रखकर प्राइवेटाइजेशन ऐसे अंदाज में करने की ज़रूरत है। एक तो ट्रांसपेरेंसी तो ऑफ कोर्स है कि जिसमें वो इदारे चलें, ये ना हो कि माजी में ऐसे होता रहा है कि वो जो उसकी लैंड थी वो सामने रखी गई और वो इदारे ले लिए गए और बाद में फैक्ट्रीज बंद कर दी गई। तो बुनियादी तौर पे ये उस प्राइवेटाइजेशन के अंदर जरूर होना चाहिए। आसान लफ्जों में, यानी कि स्टील मिल कोई खरीदे तो वो स्टील मिल ही चलाए, कुछ और ना चलाए, करे वहाँ पे। ये ना हो कि Housing उसकी society जमीन ना को बना हाउसिंग दे। सोसाइटी ना बना दे। ठीक, ठीक। और दूसरी बात ये है ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ, मसलन मैं PIA के बारे में बात करना चाहता हूँ। PIA जो भी खरीदे उसके जो बुनियादी काम है और जो रूट्स हैं, कम से कम कुछ अरसे के लिए तो उसकी श्योरिटी होनी चाहिए कि कम से कम कुछ सालों के लिए वो बरकरार रखे जाएगी, कम से कम प्रॉफिटेबल रूट। मतलब कुछ प्री रख सकती है हुकूमत ना, जो भी उस पे जी खरीदेगा बिल्कुल, उसको। बिल्कुल, ठीक। ताकि वो प्री रिक्विजिट्स हों। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन, मैं समझता हूँ कि हुकूमत का काम ये इदारे चलाना नहीं है, ये इससे बाहर निकले एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट और एक ऐसा एनवायरनमेंट, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कि जिसमें विन विन सिचुएशन हो सबके लिए। और बेसिकली फ्री मार्केट इकोनॉमी का तो कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि जहाँ पे कम्पिटिटिव अच्छा, एनवायरनमेंट। आप मुझे बता दें कि क्या हम फ्री मार्केट इकोनॉमी है? यही तो प्रॉब्लम है, हम इस टाइम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी नहीं है। मुझे नहीं पता इस मुल्क में कभी कम्युनिज्म की हम बात सोचना शुरू कर देते हैं पॉलिसी मेकर्स। आप पिछले 25 साल से इकोनॉमिक जर्नलिज्म कर रहे हैं, आपको भी नहीं मालूम? हल फ्री मार्केट इकोनॉमी है, हल फ्री मार्केट इकोनॉमी। हल फ्री मार्केट इकोनॉमी। योर टेक मिस कोमल शकील। आपकी पहली जो आप बात कर रहे थे उसी से आई विल टेक फ्रॉम दैट कि अगर आप बिज़नेस करेंगे, क्या बिज़नेस गवर्नमेंट को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिज़नेस का बेसिक असूल यही है कि अगर तो आप प्रॉफिट जनरेट करने की एबिलिटी रखते हैं तो आप ज़रूर करें। उन्होंने जो बात की वो गलत नहीं की कि इसमें इट इज़ नॉट, ये चीज़ देखना कि कौन बिज़नेस करेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है कि वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें, उनकी PDU की जो है वो है ही सारी फिस्कल इम्पैक्ट पे, जो कि SOEs का है। तो 18% आपके फिस्कल डेफिसिट का जो है वो रीज़न ये है जो आप SOEs को अब फाइनेंस करें। आपकी 2% ऑफ GDP जो है वो इसी में चले जाते हैं, सब्सिडीज़ में, इनको ग्रांट्स देने में, उनको सपोर्ट करने में। तो इट इज़ नॉट मेकिंग बिजनेस सेंस
राइट नाउ कि स्टेट जो है वो बिजनेस करना शुरू कर दे. तो ये अगर वो प्रॉफिटेबल होते तो हम ये सवाल नहीं उठा रहे होते. एग्जैक्टली लेकिन अगेन बात वही आई जो मैंने सवाल किया था हैदर साहब से भी कि एक अगर आप कहते हैं कि जी प्राइवेट इन्वेस्टर आए, जब प्राइवेट इन्वेस्टर को compete करना पड़ेगा एक हुकूमती इदारे से कि जो लेवरेज ले सकता है किसी हद तक, तो क्या प्राइवेट इन्वेस्टर आएगा कि मेरा कंपटीशन जो है ऐसे इदारे से है कि जो मतलब हुकूमत के पास वही है? बात है. देखिए इसको देखते हैं कि हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन इज़ अ मीन्स टू एन एंड. वो एक अपने अंदर एक एंड नहीं है. वो एक सोचें कि हम कर क्यों रहे हैं. कर हम इसलिए रहे हैं ताकि आम इंसान की वेलफेयर की बात की जा सके. ठीक है, उसके पास एक लो प्राइसेस पे क्वालिटी प्रोडक्ट आई जाए. तो अगर आप उस नज़र से देखेंगे दैट मीन्स कि आपको अपनी पूरी इकोनॉमी में एक ऐसा माहौल बनाना है जो कम्पिटिटिव होगा, जहाँ पे हर इंसान जो है जो भी बिजनेस करना चाहता है उसको फायदा और महसूस उसके लिए होगा. हैदर साहब की बात दुरुस्त है कि रेगुलेटर को मजबूत कि होना है। रेगुलेटर को मजबूत होना चाहिए. सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल. बहुत शुक्रिया आपका कोमल शकील साहब, मेहताब हैदर साहब, हैदर जमान कुरैशी साहब, जाफर हमारे साथ मौजूद थे. नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी. इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़.